حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 روزے دار کی افطار کے وقت، نمبر 2 عادل بادشاہ کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا، جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی مسئلے سے کچھ دیر ہو جائے۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو مجھے آپ لوگوں کو بتانا ہے وہ یہ کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، تو جو فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں عرش کے نیچے، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ عبادتیں چھوڑ دو اور یہ جو روزے دار ہے نا، اس کی دعا پر آمین کہو۔ تو فرشتے روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو وقت ہے افطار کا وقت، وہ گزر جاتا ہے کھانا پکانے میں، کچن میں، اور افطاری کی سیٹنگ کرتے ہوئے، دسترخوان لگانے میں، سامان لانے میں، ادھر ادھر بھاگتے ہوئے، صفائی ستھرائی میں۔ بعض لوگ شکنجیاں بناتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے، آدھا گھنٹہ شکنجیوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ خواتین نئے ٹائپ کے پکوان بنا رہی ہیں، اس میں ٹائم خرچ ہو رہا ہے۔ یہ جو افطار کا وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کام کو تھوڑا سا کم کر لو، کھانے کو تھوڑا سا کم بنا لو، کیونکہ اتنا قیمتی وقت کچن میں گزر جائے، نئی ڈشز تیار کرنے میں گزر جائے، شکنجی گھولتے ہوئے گزر جائے، تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہو جائے گی۔ شکنجی تھوڑی سی کم ٹھنڈی پی لیں گے، کھانا تھوڑا سا کم کھا لیں گے، 10 ڈشز بن رہی ہیں تو 5 بن جائیں گی، لیکن اتنا قیمتی وقت ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ افطار کے ٹائم پورے گھر کے لوگ افطار کا دسترخوان لگ جائے اور دسترخوان پر بیٹھ جائیں، اور افطار سے 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے سب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں، اور جس کا جو مسئلہ ہے، جو آپ مانگنا چاہتے ہو اللہ سے مانگو۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں نہیں آتی جیسے آپ سمندر میں جائیں، سمندر کے پاس جائیں نا، اور ایک سوئی لے کے سمندر میں ڈالیں، ایک سوئی کو سمندر میں ڈالیں، تو سوئی کی نوک پر جتنا پانی لگے گا، تو سمندر میں جتنی سوئی ڈبونے سے کمی آتی ہے نا، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ ساری دنیا کو نواز دے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے جتنا مانگنا ہے مانگو، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم لوگ وظیفوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ وظیفہ مل جائے دعا قبول ہونے کا، کوئی عمل مل جائے دعا قبول ہونے کا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ وقت قبولیت کا ہے، روزے دار بیٹھے اللہ سے مانگے دعا قبول ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو بھی بٹھا لیں، خواتین کو بھی بٹھا لیں، بیوی سے کہہ دو کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، کتنا بن گیا، 2 ڈشز تیار ہو گئی نا، ٹھیک ہے بس 2 ہی رہنا دو، کوئی بات نہیں ہے، کھانا ہی تو ہے، روزہ افطاری تو کھولنا ہے نا۔ لیکن یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ مہینہ کھانے پکانے کا نہیں ہے، یہ مہینہ کاروبار کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ تو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، یہ مہینہ تو عبادت کا سیزن ہے، یہ مہینہ تو اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے۔ ہم نے کچن کو آباد کر دیا، ہم نے اپنے بزنس کو آباد کر دیا، لیکن جو اس مہینے کا مقصد ہے کہ بندوں کو تقوی حاصل ہو، اس سے ہم محروم ہو گئے، تو بڑے افسوس کی بات ہو جائے گی یہ تو پھر۔ اسی لیے حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا یہ قبول ہوتی ہے۔ میری بس گزارش یہ ہے آپ لوگوں کو، یہ حدیث سنانے کا جو مقصد ہے اور اس کے بعد جو گزارش ہے وہ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ افطار کے وقت ہماری خواتین بھی دسترخوان پر بیٹھیں، مرد حضرات بھی دسترخوان پر بیٹھیں، اور نوجوان نسل موبائل چلاتی رہتی ہے، اور موبائل سے جو ہے واٹس ایپ چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، چھوڑ دو یار 15 منٹ کے لیے اللہ سے مانگو۔ اسٹوڈنٹس ہو تو کامیابی کی دعا مانگو، اولاد نہیں ہے تو اولاد کی دعا مانگو، اگر اولاد ہے فرمانبردار نہیں ہے تو فرمانبرداری کی دعا مانگو۔ افطار کے وقت سب لوگ بیٹھ کے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ خواہشیں پوری کر دے، جائز تمنائیں پوری کر دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔